علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات علماء کرام و معزز سامعین کرام و اراکین مدرسہ و عزیز طلبہ اور محلے سے علاقے سے آئے ہوئے ذی وقار مہمانان کرام، سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کا اس نورانی اور روحانی اور روح پرور اجتماع میں دل کی گہرائی سے استقبال ہے۔ جیسا کہ ناظم جلسہ نے نظامت کرتے ہوئے اور نظامت کی جو ترتیب انہوں نے متعین کی، الحمدللہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی سلیقے کے ساتھ انہوں نے نظامت کے فرائض کو انجام دیا۔ ہم دل کی گہرائی سے ان کو قبول بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے اس آج کے اجتماع کے، آج کے اس جلسے کے جتنے بھی پروگرام تھے، بچوں کے پروگرام ہو یا دستار بندی کا پروگرام ہو، علماء کرام کی تقاریر ہوں، وہ سارے پروگرام پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، اس کا اختتام ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ قریب دعا ہونے والی ہے، چونکہ ظہر کا وقت قریب ہے، اذان ہونے والی ہے اور جماعت ہوگی انشاءاللہ۔ صدارتی خطاب کے لیے حکم دعا ہے۔ یہ ناچیز قابل تو نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کشائی کرے، ہمارے درمیان بڑے بڑے علماء کرام، اکابر علماء کرام موجود ہیں۔ ان سب کی گفتگو کے بعد اب کوئی گفتگو ایسی نہیں رہ جاتی ہے جو آپ تک پہنچائی جائے، لیکن بہرحال ناظم جلسہ کا حکم ہے اور یہ بحیثیت صدر کے یہ حق بھی ہے کہ آپ تک کچھ باتیں بتا دوں، تاکہ کہ آپ حضرات جس طرح سے پورے سال ہمارے اساتذہ نے، ہمارے طالبہ نے اور آپ حضرات کا تعاون جو ساتھ رہا، اس تعاون کے ذریعے سے، مشترکہ تعاون سے ہمارے اساتذہ نے جو بچوں پر محنت کی ہے، اس کی جو کارکردگی ہمارے سامنے آئی ہے، اس کا مکمل اظہار خیال ہو جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ قاری قیام الدین صاحب نے شروع میں فرمایا تھا، اس مدرسے کے قیام کے تعلق سے اور مدرسے کی مدرسہ کیا چیز ہے، اس پر ہمارا ایک طالب علم جو ہے بہت اچھے انداز میں تقریر بھی کی، اس کو بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ اس مدرسے کا قیام 15 ستمبر 1997 میں ہوا، جس کے بانی مبانی جو حضرات ہیں ان کے اسماء بھی، ان کے نام بھی پیش کیے گئے۔ 1997 کے بعد، حالانکہ اس وقت میں نبی کریم میں جو ہے حاضر تھا، لیکن کسی وجہ سے ان حضرات کے ساتھ شامل نہیں ہوا، شریک نہیں ہوا، لیکن 2000 مجھے یاد ہے، کبھی بھی اس کو اللہ پاک معاف فرمائے، 2001 میں جب ان حضرات کی میٹنگ ہوئی اور ان حضرات کو، یعنی بھائی شبیر صاحب کو، بھائی وزیر صاحب کو، بھائی عبدالجبار صاحب کو، اور ایک چوتھا نام ہے بھائی نصرول صاحب، یہ چاروں پانچوں نام ایک جو ہے بنیادی نام ہے۔ ان حضرات کے علم میں یہ بات جب اس ناچیز کا نام آیا، انہوں نے مجھے اپنی میٹنگ میں بلایا، اور میٹنگ میں بلانے کے بعد مجھے یاد ہے کہ اس وقت جتنے ان کے پاس عہدے ہیں صدر سیکرٹری خزانچی کے، ان عہدوں میں ایک عہدہ کو شامل کیا گیا کہ تعلیمات کا ایک نگراں ہو، ہمارے ہاں مدرسے میں جو تعلیم ہوتی ہے اس کے نگراں مقرر کیے جائیں۔ چنانچہ جیسے یہ 5 افراد تھے، ہم 5 افراد پر مشتمل ایک نگراں، تعلیم نگراں کی کمیٹی بنائی گئی، جس کا میں اس وقت صدر بنایا گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ نظام چلتا رہا اور چلتے ان حضرات جو وہ جتنے حضرات تھے ہمارے ساتھ چھوڑ گئے، وہ شہر منتقل ہو گئے، کہیں اور چلے گئے، کہیں جگہ چلے گئے، دوسری جگہ چلے گئے، لیکن میں الحمدللہ جمع رہا اور ان کا ساتھ دیتا رہا، اس ادارے کا ساتھ دیتا رہا۔ اور اس کے بعد باضابطہ جو ہے غالباً 2010 کے اندر باضابطہ ناظم تعلیمات میں متعین ہوا الحمدللہ۔ اس وقت ایک مدرسہ چونکہ ہمارا ایک چھوٹی سی جگہ میں تھا، اس کے بعد آپسی مشورے سے، کمیٹی کے حضرات کے آپسی مشورے سے جگہ کی خریداری ہوئی اور اس ادارے کی توسیع کی گئی، اور توسیع جب ہوئی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ غالباً 2014 میں حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم، جو ہم سب کے قائد اعظم ہیں اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم ہیں، ان کے 2018 میں جب جگہ کی توسیع ہوئی، جگہ کی خریداری مکمل ہوئی اور
तौफीक 2018 में हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी दामद बरकातहुम उस वक्त तो नाज़िम उमूमी थे जमीयत उलमा हिंद के, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सदर जमीयत उलमा हिंद के मनसब पर फायज़ हैं, जमीयत उलमा की सदारत फरमा रहे हैं। हज़रत के दस्त मुबारक से इसकी संग बुनियाद रखी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की संग बुनियाद की बात जो है उसमें इतनी बरकत हुई कि आनन फारन देखते ही देखते 2 साल के अंदर जो है ये तामीर का काम मुकम्मल हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा जो छोटी जगह से छोटी इमारत से बड़ी इमारत में मुंतकिल हुआ, और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता रहा। 2019 में गालिबन हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अली साहब का जो है की तकर्रुरी हुई, 2019 में हुई नहीं, 2018 ही में हुई थी मुफ्ती मोहम्मद अली साहब की तकर्रुरी। और इनकी तकर्री जब हुई, इन्होंने जब अपने हाथ में मदरसे को संभाला, जब ये सदर मदरस हुए, उसके बाद से जो है लॉकडाउन का सिलसिला आया, न जाने के हालात आए, सब हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, बखूबी वाकिफ़ है तमाम हालात से। हालात गुजरते गए और अब हम इस वक्त इस हालत में हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर मदरसे में पहले जो शोबेजात एक शोबा था, सिर्फ जो है हिफ्ज़ और नाज़रे का शोबा था, सब तालीमी एतबार से हिफ्ज़ और नाज़रे का शोबा था, लेकिन अब हमारे मदरसे के अंदर शोबा नहीं बल्कि शोबेजात है। तालीमी एतबार से बहुत सारे शोबे कायम किए गए हैं। हिफ्ज़ और नाज़रे के अलावा जो है हिफ्ज़ नाज़रे के अलावा दरस निज़ामिया के ताल्लुक़ से है अरबी शोबे कायम किए गए हैं। चुनांचे आज हमारे यहाँ दर्ज हिफ्ज़ नाज़रे के अलावा दुनियात के अलावा अरबी अव्वल और दोम के बच्चे हैं जो अपने आपने देखा अपनी आँखों से उन बच्चों को इनामात लेते हुए। इसी के साथ साथ हमारे बच्चे हमारे मदरसे में अब जो है तालीम निस्वा का इंतज़ाम है, तालीम बनात का शोबे बनात भी कायम है, उन बच्चों को भी इनाम से नवाजा गया। इसी के साथ साथ हमारे अंदर हमें जो है हालात के पेश नज़र या हमारी कमेटी ने यह फैसला लिया कि असली तालीम का भी निज़ाम कायम किया जाए। चुनांचे असली तालीम के लिए हमने 3 मास्टर रखे गए हमारे यहाँ, और तीनों मास्टरों की कारकर्दगी आपने देखी कि हमारे बच्चे अब इस काबिल हो गए हैं जो अंग्रेज़ी ज़ुबान को अच्छी तरह समझ सकते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान को समझ सकते हैं। हालांकि वो तीनों जो मास्टर हैं वो खुद जो है तालिबे इल्म हैं, वो खुद तालिबे इल्म हैं, लेकिन दिनों रात की मेहनत और कोशिश से जो है इन्होंने अपनी सलाहियत को ऐसा जो है अपने बच्चों की तरह मुंतकिल किया कि वो जो है काबिल कबूल है और काबिल मुबारकबाद है। इसी तरीके से हमारे यहाँ शोबे तबलीग को कायम किया गया। शोबे तबलीग हमारे यहाँ नहीं था, शोबे तबलीग का भी अच्छा एक निज़ाम चल रहा है दावत तबलीग के नाम से। दावत तबलीग के नाम से हमारे मदरसे में जो जमातों का आना जाना और उसका क़याम और जो है ये बहुत ही अच्छे अंदाज में खूबसूरत अंदाज में हो रहा है। इसी तरीके से हमने एक शोबा कायम किया, जिस तरह से स्कूलों के कॉलेज के अंदर जो है PTM होती है यानी पेरेंट्स मीटिंग होती है, वो निज़ाम इससे पहले हमारे यहाँ नहीं था। हमने पेरेंट्स मीटिंग का जो है निज़ाम कायम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हर 3 माह पर या 2 महीने पर जो है हम तमाम जो है बच्चों के जितने भी गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, सबको बुलाते रहे और उनके साथ हमने मीटिंग के मशवरा किया, उन मुज़ाकरा किया और उनके हाल अहवाल लेते रहे। हमारी जो कमियाँ थी हमने अपनी कमियाँ हमारी कमियाँ बताई जाए और आपकी जो कमियाँ हैं जिम्मेदारियाँ हैं उनको बताई जाए। सबके ताउन से जो अल्हम्दुलिल्लाह कमियाँ दूर होती रही है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई और वो निज़ाम भी बहुत बखूबी जो है पूरा हुआ और लोगों ने उसका अच्छा असर लिया और उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। इस शोबे हिफ्ज़ और शोबे तालीमात के अंदर ये सारे शोबे कायम किए गए। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो है शोबे अंजुमन है, हमारे यहाँ शोबे अंजुमन है। उस अंजुमन की जो जिम्मेदारान है उसी शोबे अंजुमन, वो अंजुमन जो मदरसे की रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ अगर वो अंजुमन कायम नहीं होता तो सारी जो हमारे बच्चे बिल्कुल बेखौफ व ख़तर शेर के अंदाज में जो है इन्होंने जो तकरीरें की हैं, जिसको मेहमान मुकर्रम मुफ्ती मौलाना इफ्तिखार मदनी साहब ने फरमाया कि बच्चे ये लग रहे थे कि तालिब इल्म नहीं है बल्कि बजे हुए मुकर्रिर हैं। ये अंजुमन की जो है देन है ये, और नाज़िम अंजुमन की मेहरबानी है, उनकी मेहनतों का नतीजा है। हम उनकी मेहनतों को सलाम करते हैं और आइंदा उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपनी मेहनतों में और मज़ीद इजाफा फरमाएंगे। इसी तरीके से हमारे यहाँ शोबे इम्तिहान है, हर मदरसे में इम्तिहान का शोबा कायम है। हमारे यहाँ साथ जो है 2 इम्तिहान, पहले 3 इम्तिहान होते थे, सेमाही, शशमाही, सालाना। हमने सेमाही को ख़त्म करके 2 इम्तिहान बाकी रखे, एक जो है शशमाही और दूसरा सालाना। शशमाही इम्तिहान आपस में असातिज़ा खुद लेते हैं अदल बदल करके, और जब सालाना इम्तिहान हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह सालाना इम्तिहान में हमारे 2 महीने पहले हमारा मशवरा हुआ था इसको किस तरीके से जो है तरतीब दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मशवरे से तय हुआ कि बड़े बड़े उलमाए किराम को जो है दूर दराज से बुलाया जाए। चुनांचे जो है सबसे पहले मुमतहिन हमारे तय हुए, जो हमारे एशिया का सबसे अजीम इदारा दारुल देवबंद है, वहाँ की जो सरजमीन है, देवबंद की जो सरजमीन है, देवबंद की सरजमीन में एक इदारा है जामिअतुल शेख, उसी में एक उस्ताद हदीस है हज़रत मौलाना इबादुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातहुम, उनके नाम का इंतखाब हुआ
ہوا بحیثیت ممتحن کے، اور ان کو بلا کر کے ان سے امتحان لیا گیا، اور ان کی جو رپورٹ ہے الحمدللہ انہوں نے جو تعلیمی رپورٹ پیش کی ہے بچوں کے اعتبار سے وہ بہت ہی اچھے انداز میں پیش کی ہے، جو جائزہ لیا ہے، جو انہوں نے نمبرات دیے ہیں اور اس پر جو ہے اظہار مسرت جو فرمایا ہے وہ قابل قبول ہے، بہت ہی بڑا عمل ہے۔ اسی طریقے سے شمس المصادرہ سے ممتحن کو طے کیا گیا، اسی سے ہمارے علاقے کے بہت سارے جو ائمہ کرام ہیں، مولانا اکرم صاحب اور مدرسہ مفتی زکریا صاحب جو ہے مدرسہ البنات چلاتے ہیں، ان کو بھی چونکہ ہمارے یہاں شعبہ بنات ہے، بنات کا ان کو اچھا تجربہ ہے، اس لیے ان بنات کے لڑکیوں کے امتحان کے لیے ہم نے ان کو طے کیا تھا، انہیں کو منتخب کیا تھا، انہوں نے اپنی جو ہے کارکردگی پہ جو ہے تاثرات پیش کیے ہیں، وہ بھی الحمدللہ بہت ہی بہتر، بہت ہی عمدہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ شعبہ جات ہمارے یہاں مدرسے کے شعبہ جات ہیں، اور اس تمام شعبہ جات پر جو ہے اراکین مدرسہ جو صدر سیکریٹری اور خزانچی کی حیثیت سے، یا یہ ناظم تعلیمات کی حیثیت سے، یا مفتی محمد علی صاحب صدر مدرس کی حیثیت سے جو ہے اس پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں، اس پر جو ہے کڑی نگاہ رکھتے ہیں، اور کڑی نگاہ پر اور اسی طریقے سے جو ہمارے ایک سب سے اہم شعبہ، میں اس کا بھول گیا تھا، اللہ جزا خیر دے سے، کہ ہم نے سال گزشتہ جو ہے یہ اس شوال میں جب مدرسے کا تعلیمی سفر ہم نے جب شروع کیا، اس وقت جو ہے ہمارے کمیٹی میں بہت پہلے سے بات چلی آ رہی تھی، اتنی بڑی گنجان گھنی آبادی کے اندر ہمارے ہاں شعبہ افتاء کا نظام قائم نہیں ہے، استفتاء کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کبھی مدرسہ امینیہ جاتے ہیں، کبھی مدرسہ فتح پوری جاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے رہتے ہیں، اور معاشرے میں بہت ساری برے طلاق کے نکاح کے مسائل جو ہے وراثت کے مسائل آتے رہتے ہیں، اور اس کا کوئی معقول حل نہیں ہے ہمارے ہاں، اس کا کوئی معقول حل نہیں ہے۔ چنانچہ جو ہے دلی کے جو ہے اکابر و مفتیان کرام، حتیٰ کہ ازہر ہند ہم سب کے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے جو ہے مفتیان کرام کو بلا کر کے، اور جو ہے اسی طرح جماعت شریعہ کی نگرانی میں، دارالعلوم کی نگرانی میں، اور دلی کے جتنے بھی مفتیان کرام تھے، بڑے بڑے مفتیان کا مفتی ثقافت حسین صاحب، مفتی حسین، مفتی کیا نام ان کا، اشرف صاحب، بہت سے دیگر حضرات، قریباً 25 سے 30 مفتیان کرام کی موجودگی میں ہم نے الحمدللہ شوال کے مہینے میں جو ہے مئی کے مہینے میں، کس مئی کو غالباً 22 مئی کو جو ہے شعبہ افتاء کا قیام عمل میں آیا، اور اس کا باضابطہ اعلان ہوا، اور اس کے بعد جو ہے شعبہ افتاء نے وہ کام کارہائے نمایاں انجام دیا کہ بہت سارے جو ہے فتاوی یہاں سے جو ہے جاری کیے گئے، اور انشاءاللہ یہ جاری ہوتے ہوتے ہم سال میں 2 سال کے بعد ہم اس کو ترتیب دیں گے کتاب کی شکل میں، انشاءاللہ اس کو ہم کتاب کی شکل میں دیں گے، اور اس کتاب اس فتوے کا نام ہوگا، اس کتاب کا نام ہوگا فتاوی تعلیم مدرسہ اسلامیہ تعلیم القرآن، فتاوی اسلامیہ تعلیم القرآن کہ مدرسہ اسلامیہ تعلیم القرآن سے جو فتوے جاری ہوئے ہیں وہ فتاوے ہمارے محفوظ کیسے ہوں، تو ہم کتاب کی شکل میں اس کو محفوظ کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے اصلی تعلیم کے لیے جو ہے 3 جو ماسٹرز رکھے گئے ہیں، اس ماسٹرز کی کارکردگی سے ہم سب مطمئن ہیں الحمدللہ، اور بہت اچھے انداز میں مطمئن ہیں، ہم انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو اس میں بھی اضافہ فرمائیں گے، اس میں بھی اضافہ۔ اب ہمارے بچے اس قابل ہو گئے ہیں، یہاں دنیات اول 2 سوم پڑھنے کے بعد جو ہے کسی دوسرے اسکول میں اگر جانا چاہیں، اب اس کو فیصلہ کرنا ہے، سوم پڑھ کر کے اول میں درس نظامی کا تعلیم حاصل مدرسے میں جائیں، عربی اول 2 حاصل کریں، یا اسکول میں جانا چاہیں، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے اور ان حضرات کی محنتوں پر کہ یہ یقین ہے کہ یہ درجہ 6 میں یا 6ٹھی کلاس میں ان کا داخلہ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے مفتی محمد علی صاحب نے نے شفیق میموریل اسکول اور جو ہے یہ انگلو عربی کالج سے انہوں نے رابطہ قائم کیا ہے تاکہ ہمارے بچوں کا داخلہ ہو جائے، چونکہ ہمارا مدرسہ رجسٹرڈ ہے، ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے تمام یہ شعبہ جات ہیں، اور یہ تمام یہ ہمارا شب و روز ہے، جس طرح سے ہم جو ہے صبح سے شام تک کیسے گزارتے ہیں، اور کس طرح سے ہمارے شعبہ جات میں ہمارے اساتذہ خدمت کی محنت کرتے ہیں، اور یہ اساتذہ الحمدللہ جتنے بھی اساتذہ ہمارے ہیں بہت ہی محنتی ہیں، انہی کی محنتوں کے کاوشوں کا نتیجہ ہے جو اتنا عمدہ نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے، اتنا اور عمدہ رزلٹ سامنے آیا ہے، اور جو ہے اگر یہ اساتذہ کی محنت نہیں ہوتی تو ہمارا اراکین مدرسہ، یہ ذمہ دار مدرسہ کچھ نہیں کر پاتے، اور آپ حضرات کو اور جو تعاون ہوتا ہے وہ تعاون بھی کسی کا نہیں ہوتا، آپ حضرات کی مشترکہ تعاون سے، جانی مالی تعاون سے ہمارے اراکین مدرسہ، ذمہ دار مدرسے کی فکروں پر، ان اساتذہ کی محنتوں پر یہ جو ہے یہ نمونہ ایک پیش کیا گیا ہے، ابھی ہلکی سی ایک جھلک ہے، انشاءاللہ آئندہ پھر جو ہے آپ اس سے زیادہ ہی اچھے انداز میں آپ پروگرام کو دیکھیں گے اور کارکردگی آپ کے سامنے آئے گی۔ ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سفر ہمارا ایسے ہی روا دوا ہو، ہم پھر دوبارہ آپ حضرات کو آخری میں شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق ہمارے اس ادارے کے ساتھ جو ایسا ہی ہمیشہ باقی رہے، قائم رہے، تاکہ ہم اس سلسلے سے کام کرتے رہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔